اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، ایک سوال پوچھا جاتا ہے ہمیں، کیونکہ ہر مسلمان سنتا ہے، اہل سنت برادران بھی کافی پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ہر جگہ سے سنتے بھی ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں، ہم ان کو جواب بھی دیتے ہیں۔ کافی لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ محرم الحرام اور صفر المظفر میں پورے 2 مہینے آپ شیعہ جو ہے اس میں سوگ میں چلے جاتے ہیں، تو کیا ہم بھی، ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم سوگ میں رہیں؟ یعنی ہم کوئی خوشی نہیں کر سکتے، کوئی سالگرہ، کوئی شادی، کوئی نکاح، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ تو گزارش ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ اس نیت سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی اپنا نوجوان ایک بندہ بھی گھر کا فوت ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو ہم پورا سال خوشی کو جو ہے وہ پینڈنگ میں رکھ دیتے ہیں کہ جی نہیں، ابھی 6 مہینے، 8 مہینے، سال کوئی شادی نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے گھر میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ تو ہمارے گھر کے واقعے سے کئی گنا زیادہ بڑا واقعہ ہوا کربلا میں، اور ہماری جانیں قربان ہوں ان شخصیات پر، کیونکہ ہم نے مودت کا تقاضا کرنا ہے، اور یہ جان امانت ہے اللہ کی، اور ان کے احکامات پر ہم نے یہ قربان کر دینی ہے۔ جن ہستیوں کے ساتھ کربلا میں، اور حتیٰ کہ مکہ سے یہ مصائب، مدینہ سے یہ مصائب شروع ہوئے، مدینہ سے شروع ہوئے، پھر مکہ، پھر کوفہ، پھر کربلا، یہ تمام مصائب جاری رہے، اور شام تک، شام سے لے کر واپسی مدینہ تک، انشاءاللہ محرم الحرام اور صفر المظفر میں ہم انشاءاللہ ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو، مومنین کرام کو ایک تاریخ بتائی جائے کہ کیا ہوا تھا مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ، مدینہ سے کیوں روانہ ہوئے، کس طرح روانہ ہوئے، کیا کیا چیزیں ساتھ لے کے گئے، کون کون ساتھ گئے، راستے میں کیا کیا ہوا، کن کن مقامات پر کیا ہوا، مکہ کیا ہوا، مدینہ میں جو ہے وہ کیا ہوا، اس کے بعد راستے میں کربلا پہنچنے تک، کربلا میں اسی طرح آل محمد کی جو خانوادہ تھیں ان کے ساتھ راستے میں کیا ہوا، اور وہ مدینے کس طرح پہنچے، یہ تمام تاریخ انشاءاللہ اگر آپ مومنین اس میں دلچسپی لیں گے تو انشاءاللہ ہم پوری سیریز محرم اور صفر میں اس کو انشاءاللہ بتائیں گے، بیان کریں گے، اور کوشش کریں گے اتھینٹک وہ چیزیں جو کتب میں اور تاریخ میں مستند کتابوں میں موجود ہیں وہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ محرم الحرام میں نکاح کریں، یا آپ سالگرہ کریں، یا آپ کوئی بھی ایونٹ کریں، آپ کو یہ ذہن میں، دل میں ہونا چاہیے کہ ہم آل محمد سے بغض تو نہیں رکھتے، کیونکہ ہم خوشی منانے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو وہیں فیصلہ مل جائے گا۔ شریعت نے پابندی نہیں لگائی حرام کرانے، یہ ہمارا مودت کا تقاضا ہے۔ مودت کا تقاضا ہے کہ ہم محرم میں خوشی نہیں منا سکتے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی محرم تو گزر گیا، اب صفر ہے، کیا ہم اس میں کوئی ایونٹ کر سکتے ہیں؟ جی محرم اور صفر دونوں غم کے ایام ہیں۔ ایک سوال یہاں پوچھا جا سکتا ہے کہ جی کیا ہم سادگی سے، ایک مجبوری کے تحت، کوئی ہمارے مسائل بڑھ گئے، کیا ہم فقط نکاح کے سیغے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس میں کوئی حرمت نہیں ہے۔ محرم کے ایام گزار کے بعد میں آپ نکاح کے سیغے پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرام نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر بغیر وجہ کے نکاح کریں، سالگرہ کریں، شادی کریں، تو یہ مناسب فعل نہیں ہے، اور یہ آل محمد کے ساتھ عداوت ہوگی۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ۔